یا ودودو، یا عزیزو، یا لطیفو۔ اللہ کے یہ 3 نام مبارک 11 کالی مرچوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر آگ میں جلانے کی دیر ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، اس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، تو آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اپنی ہر بات منوانے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے یہ 3 نام مبارک جس کا نام لے کر پڑھو گے، 3 دن کے اندر طاقتور دشمن بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ شادی بیاہ کی تقریبات میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو کئی مہینے، کئی دن جا کر منانا پڑتا ہے، منت سماجت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اسے کچھ بھی کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، صرف اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر یا ودودو، یا عزیزو، یا لطیفو کا خاص وظیفہ 11 کالی مرچوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ خود چل کر آپ کی شادی میں شرکت کریں گے، آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ دنیا پر غلبہ پانا چاہتے ہو؟ ہر انسان چاہتا ہے، دیکھیں آپ ہیں، میں ہوں، ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم جہاں جائیں ہماری عزت ہو، ہم جو کہیں، جیسا کہیں، ہر کوئی ہماری ہاں میں ہاں ملائے۔ تو آج اس عمل کو ایک بار لازمی کریں، یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ یہ عمل آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ اکثر اوقات میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ طلاق کی نوبت تک بات چلی جاتی ہے۔ طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے آپ 11 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھیں، شادی کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھیں۔ اللہ والو، یہ 3 نام کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، 11 کالی مرچوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، ایک نقطہ، ایک چیز آپ کے حوالے کی جائے گی۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ ایک ایسا جمالی اور جلالی عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جمالی اور جلالی دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر جادو سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ عمل ایسا ہے کہ محبت کا ایسا عمل ہے، ایسا جلال پیدا ہوتا ہے کہ نفرت فوری طور پر جل کر تباہ و برباد اور ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں محبت شدت والی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نام لے کر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اگر ننگ گھر کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان، نند اور بہو کے درمیان، یہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، ان کے اندر آج کل نفرت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ گھروں کے اندر امن، سکون، نفرت کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے، بے سکونی ختم ہو جائے، تمام کے تمام جتنے بھی رہنے والے ہیں ان کے درمیان محبت قائم ہو جائے، مضبوط رشتے قائم ہو جائیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 11 کالی مرچیں آپ کو کسی بھی دکان سے مل جائیں گی۔ اکثر اوقات گھروں میں موجود ہوتی ہے، گرم مسالے میں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 کالی مرچیں جو ٹوٹی ہوئی نہ ہوں، ثابت کالی مرچیں لے کر گن کر باوضو مصلے پر بیٹھنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یا ودودو، یا عزیزو، یا لطیفو کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی غیبی مدد کو پکارنا ہے۔ دیکھیں، چند باتیں ایسی ہیں جو ہمیں آج تک بتائی نہیں جاتی۔ ہمیں تو صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، اور ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے وہ راز بتانے والا ہوں
اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ یا ودودو یا عزیزو یا لطیفو کے بے شمار فیض و برکات ہیں، لیکن آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کو دوست بنانا ہے، اور اللہ کو دوست بنانے کا، اللہ سے غیبی مدد مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں یا ربی المدد، یا ربی المدد، یا ربی المدد، یعنی کہ اے میرے رب میری مدد فرما، اے میرے رب میری مدد فرما، اے میرے رب میری مدد فرما۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں بیٹھ کر اللہ کو یا ربی المدد سے پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اللہ کی مدد کو پکار رہا ہے، یہ کون بے بسی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں، تنگدستی کے عالم میں اللہ سے اللہ کی مدد مانگ رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے پکار رہا ہے، تیری مدد کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کیا جائے۔ اسی طرح آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں کن فیکن کا فیصلہ ہو جائے، آپ کی من کی مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جائے، اللہ آپ کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، تو یا ربی المدد پڑھے، یا ربی المدد، یا ربی المدد، یا ربی المدد، یا ربی المدد۔ آپ نے یا ربی المدد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوری سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی انسان کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں رونا پڑتا ہے، آنکھوں میں آنسو لانا پڑتے ہیں، بلکنا پڑتا ہے، پھر جا کر سامنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ واقعی مجبور ہے، یہ واقعی تنگ دست ہے۔ تو پھر اللہ کے سامنے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کے سامنے بھی یا ربی المدد پڑھتے ہوئے یوں پکارنا ہے کہ اللہ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، تو ہر شے پہ قادر ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، غفور ہے، رحیم ہے، لطیف ہے، عزیز ہے، ودود ہے، میری مدد فرما۔ آج رب کعبہ کی قسم، یا ربی المدد پڑھنے سے جس کو اللہ کی مدد مل جائے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، توجہ کریں، اگر آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کا جسم لرز جائے، اگر آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی یہ بھی مدد شامل حال ہو چکی ہے۔ یا ربی المدد کے بعد توجہ کریں کہ آپ نے عمل کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 کالی مرچیں لے کر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، 3، 7 یا 11 بار پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، اس کے فیض و برکات تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے بغیر آپ کے وظیفے زمین اور آسمان کے درمیان بٹک جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرادیں، آپ کی فریاد، آپ کا ذکر، آپ کا اذکار اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو درود پاک اس کی سواری ہے، درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، آج کا جو خاص وظیفہ ہے، آپ جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کہ جس انسان کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو پھر اس کا نام لے، شوہر کے لیے پڑھیں، اولاد کے لیے پڑھیں، سسر کے لیے پڑھیں، نند کے لیے پڑھیں، بہو کے لیے پڑھیں، طاقتور ترین دشمن کے لیے پڑھیں، اپنے باس کے لیے پڑھیں، سینئر کولیگ کے لیے پڑھیں، یعنی جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نافرمان اولاد کے لیے یہ عمل بڑا طاقتور ہے۔ نیت کا طریقہ بتا دیا۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیح پڑھنے سے جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب تعوذ تسبیح کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ وہ پہلا کام اللہ کو نہیں پکارتے تو پھر آپ جتنا بھی وظیفے پڑھ لیں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔
और तस्मिया के बाद जो पहला काम है, या रब्बी अल मदद कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही कामयाबी का राज है। मैं आपको बता चुका हूँ। जो वीडियो मुकम्मल देख रहे हैं उन्हें समझ आ जाएगी। अब आपने दूसरे नंबर पर जो ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है या वदूदू, या अजीज़ू, या लतीफ़ू। आप और मैं जानते हैं कि अल्लाह के सिफाती नाम जिनके बेशुमार फैज़ व बरक़ात हैं। अल्लाह के हबीब खुद फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद करता है, अल्लाह अपने नामों के तुफैल बेहतर नहीं बेहतरीन फैसले फरमाता है। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ही अजीज़ है, यानी गालिब और इज्जत देने वाला है। और या वदूदू के बारे में अल्लाह की ज़ात कुरान मजीद में सूरह बरूज की आयत नंबर 14 में फरमाती है कि वही बख्शने वाला और मोहब्बत करने वाला है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100 में या लतीफ़ू के बारे में अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मेरा रब जो चाहे बरीक बीनी से तदबीर करने वाला है। अल्लाह वालो, या वदूदू, या अजीज़ू, या लतीफ़ू, ये 3 नाम आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि अल्लाह के 99 नाम है, जो इन्हें याद रखेगा, इन पर अमल करेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ में अक्सर अल्लाह के सिफाती नामों को शामिल करते ताकि उम्मत को ये तालीम दें कि अल्लाह के नामों में कितनी ताकत है। या वदूदू, या अजीज़ू, या लतीफ़ू, आज आप जिसका नाम लेकर पढ़ेंगे वो बंदा 3 दिन के अंदर आपके सामने खुद चल कर आएगा, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी, जालिम और जाबिर शोहर जो आपको मारता है पीटता है आपके पास खुद आएगा, आपको अपने घर लेकर जाएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। ये पत्थर दिल को नरम कर देता है, ताकतवर दुश्मन को मुट्ठी में करने के लिए, किसी के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा करने के लिए। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 11 काली मिर्चों पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह आपके महबूब के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाता है कि वो बंदा अपने माँ बाप से लड़ जाता है, रिश्तेदारों से लड़ जाता है, पूरी दुनिया के सामने आपसे मोहब्बत का इजहार करता है, आपसे शादी भी करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका महबूब आपके लिए तड़प उठे तो आज इस वजीफे को तवज्जो के साथ सुनने और समझें। आपने या वदूदू, या अजीज़ू, या लतीफ़ू को पढ़ना है, तीनों को मिलाकर पढ़ना है। और जब तीनों का मजमुआ पढ़ा जाता है तो तीनों की तसीर व ताकत मिलकर आपके दुश्मन की चीखें निकाल देती हैं, आपके रास्ते से रुकावटें हट जाती हैं, आपके घर से हर तरह की नाचाकियाँ, घरेलू नाचाकियाँ और हर तरह की मुश्किलात परेशानियों का खात्मा शुरू हो जाता है। या वदूदू, या अजीज़ू, या लतीफ़ू एक बार हो गया, या वदूदू, या अजीज़ू, या लतीफ़ू 2 बार हो गया, या वदूदू, या अजीज़ू, या लतीफ़ू 3 बार हो गया, या वदूदू, या अजीज़ू, या लतीफ़ू, या वदूदू, या अजीज़ू, या लतीफ़ू। इस तरीके से आप पढ़ते चले जाएं और अब काबा से जिसका नाम लेकर आप ये वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं उसको अपने तसव्वुर में रखकर या उसकी तस्वीर की तरफ देखते हुए इस अमल को करते जाएं। जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, या रब्बी अल मदद से शुरू करेंगे और बताए गए तरीके से ख़त्म करने तक अगर आपने किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुला लिया तो वजीफ़े का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर वजीफ़े की तस्वीर देखनी है, अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंट बेसिस पर आपका महबूब आपके कदमों में आ जाए, आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, आपके घर से सास बहू के झगड़े खत्म हो जाए, मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाए, बिगड़ी औलाद तीर की तरह सीधी हो जाए, आपके घर के हालात बेहतर हो जाए, घर में सुकून और बरकत आ जाए, तो अमल को मुकम्मल पढ़ें, वीडियो मुकम्मल देखें। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूं जो दर बदर की ठोकरें खाते हैं कि हमारे घर के सुकून को कुछ हो गया है, हमारा घर का सुकून ख़त्म हो चुका है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी तमाम खुशियां वापस आ जाएंगी, आपके घर से तमाम की तमाम बदसलूकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप आज इस वीडियो को स्किप या काट कर देखते हैं तो आप अपनी कामयाबी के, आप अपने सुकून के, आप अपनी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। अब फैसला आपका है। ये 10 से 11 मिनट की वीडियो आपकी नसीब और तकदीर को बदल सकती है।
اگر لاپرواہی کریں گے تو پھر آپ اس کا خمیازہ پہلے بھی مجبوری، لاچاری، بے سکونی، لڑائی جھگڑے میں ہے تو پھر اور صحیح، فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ نے یا ودود یا عزیز یا لطیف کو توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ 121 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے اس تعداد میں کمی پیشی کی یا آپ نے اپنی منمانی اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب اور طریقہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا ودود یا عزیز یا لطیف کو پڑھتے جائیں اور اس بندے کی تصویر پر دیکھتے جائیں اور اس بندے کی تصویر پر پھونک مارتے ہیں۔ بتائی گئی تعداد مکمل کرتے ہی تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں، تصویر موجود نہیں ہے تو تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک مارے، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اور 11 کالی مرچوں پر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے۔ اب یا ودود یا عزیز یا لطیف کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے، لیکن اس میں کمی پیشی مت کیجیے گا۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے گن کر پڑھنا ہے، اس تعداد کو مکمل پڑھیں، ایک ایک نقطہ بتائے گئے طریقے سے کریں۔ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے، کیونکہ جب آپ کے گھر میں سکون ہوتا ہے، آپ کی بیوی خوشحال، ساس خوشحال، بہو خوشحال، ماں باپ خوشحال، اولاد تیر کی طرح سیدھی، تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھیں آپ کے گھر میں جھگڑے، لڑائی جھگڑے، کسی کا منہ ادھر کو جا رہا ہے، کسی کا منہ ادھر کو جا رہا ہے، پھر بے سکونی آپ کو کبھی بھی کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے نہیں دیتی۔ اب آپ نے یا ودود یا عزیز یا لطیف کے فوراً بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آج جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ کوئی بنا بنایا عمل نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یا ودود یا عزیز یا لطیف کے عمل کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، محبوب قدموں میں آتا ہے، ہر کوئی آپ کی بات مانتا ہے، گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، گھر میں سکون و برکت آ جاتا ہے، لیکن چند دن کے بعد پھر وہی مسئلہ، چند دن کے بعد پھر وہی بے سکونی، پھر وہی لڑائی جھگڑے۔ بہت سی بہنیں کمنٹ سیکشن میں سوال کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ہماری ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے جان چھوٹ جائے، ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے بے سکونی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، میرا شرابی، زانی، بگڑا ہوا شوہر ہمیشہ کے لیے تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، میری بگڑی ہوئی اولاد میری فرما بردار ہو جائے، میری ساس میرے قابو میں ہو جائے، میری بہو میرے نقش قدم پر چل پڑے، میری نند میرے گھر میں سکون لے آئے، تو اس کے لیے آپ کو اللہ کے یہ 2 نام مبارک پڑھنے ہیں، جس کے بعد آپ کے گھر کا ماحول ہمیشہ کے لیے بہترین ہو جائے گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ جو آخر میں آپ کو میں ایک راز بتاؤں گا، اس راز کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ وہ راز جس کو سمجھ میں آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، کبھی اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے، بے سکونی نہیں آئے گی، اور جو راز کو سمجھ جائے گا وہ بیڑے پار کر جائے گا۔ اب آپ نے جو نام مبارک پڑھنے ہیں وہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنے محبوب کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اپنے شوہر کے لیے پڑھتے ہیں، بیوی کے لیے پڑھتے ہیں، ساس کے لیے پڑھتے ہیں، بہو کے لیے پڑھتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑوں سے آپ کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، غلط فہمی آ جاتی ہے، بدگمانیاں آ جاتی ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، آپ یا لطیف یا ودود یا عزیز کا خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے دل میں جو شکوے شکایتیں ہیں، بدگمانیاں ہیں، وہ کہیں جگہ پر چھپی ہوتی ہیں، پھر چھوٹی سی غلطی پر نفرت کی ایک چنگاری آپ کے درمیان پھر سے فتنے فساد، پھر سے لڑائی جھگڑے ختم کر دیتے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ جب تک آپ کسی کے دل سے نفرت کو ختم نہیں کرتے، آپ کی محبت کبھی بھی کامل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، آپ ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے ہر کوئی آپ کے قابو میں آ جائے، آپ کی مرضی کے مطابق چلے، تو پھر توجہ کے ساتھ 11 کالی مرچوں پر یا قہارو یا جبارو کو پڑھیں۔ اب یا جبارو رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جبر کرنے والا، یہ دشمن کے دل سے
یا جس انسان کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں اس کے دل سے نفرت کو ختم فرما دیتا ہے۔ جب نفرت ختم ہو جاتی ہے، بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں، شکوے شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر جو محبت جنم لیتی ہے، پھر جو محبت کی لو لگتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے لگتی ہے۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم ہو چکے، آپ کے گھر میں سکون و برکت آ چکی۔ اللہ والو اور یا قہارو، دیکھیں آج کے دور میں کون دشمن ہے کون سگا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج کے دور میں تو لوگ آپ کو خوش دیکھ کر، آپ کی خوشحالیاں دیکھ کر آپ پر جادو جنات نظر بد اور حسد کا وار ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان بندش لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ مر جائیں، لڑ جائیں، طلاق ہو جائے۔ بعض اوقات آپ کی فرما بردار اولاد کو بگاڑ دیا جاتا ہے، برے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے، شرابی، زانی اور نافرمان بنا دیا جاتا ہے، اپنی اولاد کو ہر طرح کے نظر بد حسد سے بچانے کے لیے۔ آپ یا قہارو کو پڑھیں۔ یار اگر میں آپ کو کہوں کہ اس عمل کے بعد آپ کو زندگی میں کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑنے والی، تو ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ یا قہارو یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور اتنی ہی بار پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے پہلا وظیفہ پڑھا تھا۔ یا ربی المدد جتنی بار پڑھا تھا اتنی ہی بار آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھ کر 11 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے، اور اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں۔ اب یا قہارو یا جبارو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری یعنی کہ سب سے آخر میں صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہر کسی کو آتا ہے، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ سورت کو کب اور کہاں پڑھیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب جہاں لڑائی جھگڑے ہر کسی کو قابو میں کر لیا، ہر کسی کو اپنے نقشے قدم پر لے لیا، ہر کوئی آپ کی مٹھی میں آ گیا، جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ کیا خوش رہ سکتے ہیں؟ پیسے کے بغیر تو آپ پر کوئی غیر بھی منہ تک نہیں لگاتا، پیسے کے بغیر تو لوگ آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، آپ کو جاننا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو 11 کالی مرچوں پر محبت کے ساتھ رشتہ کا طاقتور عمل دینے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے قرآنی سورت پڑھنی ہے جس سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازوں گا۔ آج اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر اگر کوئی بندہ 1 لاکھ مانگے گا اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھے، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھے، طاقتور دشمن سے نجات کے لیے پڑھے، کیونکہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اس صورت میں فرمایا ہے کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر 11 کالی مرچوں پر پھونک مارنے کے بعد آپ کا عمل مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد 11 کالی مرچوں پر اگر تو آپ کے پاس محبوب کی تصویر موجود ہے تو محبوب کی تصویر جلتی آگ میں ڈال دیں، تصویر بھی جلا دیں اور 11 کالی مرچیں بھی جلا دیں۔ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے محبوب پر جتنے جادو جنات بندشیں رکاوٹیں جو کوئی بھی عمل ہے وہ تصویر کے ساتھ جل جائے گا، مر جائے گا، آپ کا محبوب خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، اور 11 کالی مرچیں جلتے ہی 11 کالی مرچیں جلتے ہی دنیا آپ کی قدموں میں ہوگی، دنیا آپ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اللہ والو یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ پر موجود جتنے شیطانی، زمینی، آسمانی آفات، بلائیں، تنگدستیاں، پریشانیاں، رکاوٹیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہی وہ آج کا عمل ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا۔ اور کالی راکھ جو بچے گی، کالی مرچیں جلنے کے بعد اس کی راکھ بچے گی، وہ چلتے پانی میں بہا دیں انشاءاللہ،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی محبت آپ کے قدموں میں۔